بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد ضمیر۔ آج کی ویڈیو میں بات کریں گے کہ اسرائیل میں چینی سفیر کی پر اسرار ہلاکت ایک معمہ بن چکی ہے۔ اس حوالے سے کچھ تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے کہ آخر کیا وجوہات ہیں، کیا پس پردہ محرکات ہیں کہ جن کی بنا پر نہ کچھ تفصیلات سامنے آ رہی ہیں، نہ تحقیقات سامنے آ رہی ہیں، نہ کھل کر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس ہلاکت کی وجوہات یہ ہیں اور یہ بھی لوگوں کو نہیں بتایا جا رہا کہ ایک سفیر کی ایک ملک میں پر اسرار ہلاکت کیا سبب کیا چیز بنی جس کی وجہ سے ابھی تک جو اسرائیل ہے وہ کھل کر چیزیں کلیئر کرنے کی کوشش نہیں کر رہا۔ لیکن اس میں اہم بات یہ ہے کہ جو ہلاکت ہوتی ہے وہ اسرائیل میں ہوتی ہے، لیکن اس ہلاکت کے پیش نظر چین اور امریکہ کے درمیان جو تعلقات ہیں یہ مزید کشیدہ ہو جاتے ہیں، تلخیاں مزید بڑھ جاتی ہیں۔ تو آخر کیا وجوہات ہیں، کیا پس پردہ محرکات ہیں کہ چین میں شکوک و شبہات جنم لے رہے ہیں، تفوضات پیدا ہو رہے ہیں اور امریکیوں کے حوالے سے جو خبریں ہیں وہ کچھ اچھی نہیں آ رہی۔ تو اس حوالے سے آج کھل کر ہم اس ایشو پر بات کریں گے کہ آخر کیا وجوہات ہیں۔ لیکن ان تمام تر ایشوز پر بات کرنے سے پہلے آپ کے ساتھ دو خبریں بین الاقوامی اور بھی شیئر کرنی ہیں، اس کے بعد ہم آگے چل کر کھل کر اس ایشو پر بات کریں گے۔ پہلی خبر جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے وہ افغان طالبان اور بھارت کے حوالے سے ایک بہت بڑا بیان سامنے آیا ہے، وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اور اس کے بعد جو خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے وہ ایران کی جانب سے امریکہ کے حوالے سے ایک بیان سامنے آیا ہے، وہ بھی آپ کے سامنے شیئر کریں گے۔ افغان طالبان کا ایک بیان سامنے آیا اور یہ بیان جو ہے یہ پاکستان کے اس بیانیے کی جیت ہے، پاکستان کے اس بیانیے کی حمایت ہے جو عمران خان صاحب جب سے حکومت میں ہیں وہ دنیا بھر کو عالمی سطح پر یہ باور کروانے میں کامیاب ہو گئے ہیں کہ یہ جو بھارت ہے، مودی ہے، یہ جنگی جنون رکھتا ہے اور مودی اور بھارت کی جو RSS کے نظریات ہیں، جو ان کی آئیڈیالوجی ہے اور دنیا بھر میں یہ جو دہشت گردی کروانا چاہتی ہیں پراکسی وار کے تھرو، اور پھر دنیا بھر کو تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو جمہوریت پسند ہیں، ہم تو آزادی اظہار رائے کا بڑا خیال رکھتے ہیں، لیکن جو کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے، جس طریقے سے ظلم بربریت اور شب و روز جس طریقے سے کشمیریوں کے پچھلے کئی برسوں سے گزرے ہیں، آج اس بیانیے کی جیت ہوئی ہے کہ پہلے جب پاکستان بات کرتا تھا تو پاکستان کے اس بیان کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی، لیکن جب دنیا بھر کے ساتھ یہ معاملات ہو رہے ہیں تو دنیا آج یہ معاملات یہ تسلیم کرنے پر مجبور ہو رہی ہے کہ پاکستان جو تھا وہ بالکل درست بات کر رہا ہے۔ بیان یہ ہے کہ افغان طالبان کی جانب سے بیان سامنے آیا ہے افغانستان سے، ان کا یہ کہنا ہے کہ بھارت کا افغانستان میں جو کردار ہے یہ منفی کردار ہے۔ بڑی اہمیت کا بیان ہے کہ یہ بھارت جو ہے جب پاکستان کہتا تھا کہ یہ افغانستان میں پراکسی وار لڑ رہا ہے، بھارت تو اس حوالے سے دنیا تسلیم نہیں کرتی تھی، لیکن آج افغان طالبان یہ کہہ رہے ہیں کہ بھارت کا افغانستان میں جو کردار ہے یہ منفی کردار ہے اور بھارت نے ہمیشہ غداروں کی مدد کی ہے۔ اب یہ وہ بیان ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے جب پاکستان میں دہشت گردی ہوتی ہے یا دنیا بھر کے کسی خطے میں بھی دہشت گردی ہوتی ہے تو اس کو مسلمانوں کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی جاتی ہے، یہ بڑا المیہ رہا ہے۔ لیکن جب پاکستان یہ کہتا تھا کہ جو ایران کے تھرو جب پاکستان میں دہشت گردی ہوتی ہے یا بارڈر کی جو صورتحال ہے تو اس کے حوالے سے اب جو دنیا ہے وہ اب بھارت جو ہے وہ پوری دنیا کے سامنے بے نقاب ہو رہا ہے، مودی کی جو پالیسی ہیں وہ ناکام ہو رہی ہیں۔ تو اس حوالے سے یہ جو بیان ہے بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ بھارت ہمیشہ غداروں کی مدد کرتا ہے، اور یہ پاکستان کا وہ بیانیہ تھا جو عمران خان صاحب دنیا بھر کو آج باور کروانے میں کامیاب ہو چکی ہیں۔ اس کے ساتھ جو دوسری خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے وہ ایران سے ہے، امریکہ کے حوالے سے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایران اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں یہ بھی کوئی اچھے تعلقات نہیں ہیں، کئی برسوں کی جنگ ہے، ایک جنگ جاری ہے، اس حوالے سے جو وقتاً فوقتاً آپ دیکھتے ہیں یہ کشیدگی چلتی رہتی ہے، معاملات سامنے آتے رہتے ہیں۔ لیکن آج ایک بیان سامنے آیا ہے ایران کی جانب سے، ان کے سپریم لیڈر کی جانب سے، ان کا یہ کہنا ہے کہ امریکیوں کو افغانستان، عراق، شام میں جس طریقے سے یہ لوگ کارروائی کر رہے ہیں، جس طریقے سے ان کی جو کارروائیاں جاری ہیں اس سے نفرت پیدا ہو رہی ہے، اس سے غصہ پیدا ہو رہا ہے اور اس سے لوگوں کی جو برداشت ہے اب ختم ہوتی جا رہی ہے۔ تو اس حوالے سے ان کا یہ بیان تھا اور یہ دھمکی بھی تھی کہ عراق اور شام میں اب امریکیوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اب امریکیوں کے ہم بے دخل کر دیں گے۔ تو اگر ایران ایسا کرتا ہے، امریکیوں کو بے دخل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر مشرق وسطیٰ کے جو تعلقات ہیں، جو حالات ہیں
وہ ایک مرتبہ پھر خراب ہو سکتے ہیں، کیونکہ پتہ ہے آپ کو کہ امریکہ اس پہ چپ نہیں بیٹھے گا، امریکہ مزید پابندیاں لگائے گا، امریکہ مزید اس کے رد عمل میں کارروائیاں کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن جو تعلقات ہیں یہ مزید کشیدہ ہوں گے، مزید تعلقات خراب ہوں گے۔ تو اس حوالے سے یہ دو بین الاقوامی کچھ خبریں تھیں، وہ میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ تو اب بات کر لیتے ہیں چینی سفیر کی، جس کی اسرائیل میں پراسرار طور پر ہلاکت ہوئی ہے۔ اسرائیل کے متنازع دارالحکومت کے مضافاتی علاقے میں چینی سفیر اپنے گھر میں مردہ حالت میں پائے گئے، لیکن اس کو تقریباً 24 گھنٹوں سے زیادہ کا وقت ہو چکا ہے۔ اسرائیل کی حکومت جہاں دنیا بھر کو یہ مطمئن کرنے میں ناکام نظر آ رہی ہے کہ یہ ہلاکت کیسے ہوئی ہے، کیا یہ طبی موت مرے ہیں یا کسی نے قتل کرنے کی کوشش کی ہے یا پھر کسی نے زہر دینے کی کوشش کی ہے، تو اسی طریقے سے یہ جو اسرائیل کی حکومت ہے یہ چین کو بھی مطمئن کرنے میں ناکام نظر آ رہی ہے، اور جو شکوک و شبہات ہیں یہ جنم لے رہے ہیں، تفوضات بڑھتے جا رہے ہیں، سوالات کو جنم دیا جا رہا ہے اس ہلاکت کی وجہ سے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ دو سپر پاور ایسی ہیں، ایک ایمرجنگ سپر پاور اور ایک ویسے سپر پاور ہے امریکہ اور چین۔ تو ان دونوں کے جو تعلقات ہیں یہ کچھ اچھے تعلقات نہیں ہیں کرونا وائرس کے حوالے سے۔ وہ صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ جب سے کرونا وائرس دنیا میں پھیلا ہے اور جب یہ کرونا وائرس امریکہ میں داخل ہوا تو صدر ٹرمپ نے سب سے پہلے اس کو چائنیز وائرس کہا، اس کے بعد مائک پومپیو نے اس کو ووہان وائرس کہا، اور اس کے بعد یہ جو بیان بازی کی جو جنگ ہے یہ شروع ہو گئی۔ آپ کو پتہ ہے اس حوالے سے جو صدر ٹرمپ ہیں انہوں نے جو عالمی صحت کا ادارہ ہے WHO، اس کی امداد بھی اسی وجہ سے بند کر دی کہ جو WHO ہے وہ چین کے ساتھ مل کر اس نے یہ کرونا وائرس پھیلانے کی کوشش کی ہے، دنیا کو اس نے غلط حقائق بتائے ہیں، دنیا کو غلط اعداد و شمار کے ذریعے گمراہ کرنے کی کوشش کیا ہے، جس کی وجہ سے دنیا بھر میں لاکھوں کی تعداد میں جو لوگ ہیں وہ جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ تو امریکہ جو ہے وہ اب چین کو ذمہ دار اس کا سمجھ رہا ہے کہ یہ جو وائرس ہے، اور پچھلے دنوں یہ بھی کچھ خبریں آ رہی تھیں کہ یہ جو وائرس ہے یہ چائنا کی لیبارٹری میں تیار کیا گیا ہے، اور اس کے بعد پھر پوری دنیا میں یہ وائرس پھیلانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس کی وجوہات کچھ امریکہ یہ بتا رہا ہے کہ چائنا جو ہے وہ اب ایمرجنگ سپر پاور ہے، تو وہ اپنے آپ کو دنیا کو ڈیمیج کرنے کے لیے اس قسم کے سٹنٹ کھیلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ لیکن خیر ہم بات کر لیتے ہیں جو ہمارا ایشو ہے جو چینی سفیر کے حوالے سے، تو یہ لڑائی جو ہے یہ پچھلے کئی دنوں سے جاری ہے، چین اور امریکہ کے درمیان لفظی گولہ باری جاری ہے۔ تو اس حوالے سے یہ جو ہلاکت ہوئی ہے، اس ہلاکت نے ان تعلقات پر جو کشیدہ تعلقات تھے ان پر جلتی پر تیل کا کام کیا ہے، جس کی وجہ سے جو چین ہے وہ بہت زیادہ غصے میں ہے، وہ شکوک و شبہات کا اظہار کر رہا ہے۔ اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ اس کی وجوہات یہ ہیں کہ میں اگر آپ کو تھوڑا سا اس چینی سفیر کا بتاتا چلوں جن کی پر اسرار طور پر ہلاکت ہوئی ہے، انہوں نے حال ہی میں فروری کے مہینے میں، فروری 2020 میں انہوں نے اسرائیل میں بطور سفیر اپنی ذمہ داریاں سنبھالی تھیں۔ ابھی تقریباً 2-3 ماہ کا وقت ہی ہوا ہے تو ان کی جو ہلاکت ہوئی ہے، تو اس حوالے سے جو چینی سفیر کی جو موت ہوئی ہے ایک ایسے وقت میں ہوئی ہے جب امریکہ کے سیکرٹری آف اسٹیٹ مائک پومپیو کی جانب سے اسرائیل کے حالیہ دورے میں کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے چین پر بہت زیادہ تنقید کی گئی۔ اور جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ جہاں بھی امریکہ کے لوگ جاتی ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ جو وائرس ہے وہ چائنا کی وجہ سے پھیلایا گیا ہے، یہ چائنیز وائرس ہے۔ تو اس حوالے سے جو بہت زیادہ بیان بازی کی گئی، چین پر الزام تراشی کی گئی تھی، تو اس حوالے سے یہ جو چینی سفیر جن کی ہلاکت ہوئی ہے، انہوں نے امریکہ کے اس رد عمل پر خاصی تنقید کی تھی۔ اور اس سے پہلے اگر میں آپ کو بتاؤں کہ 15 مئی کو چینی سفارت خانے نے اس بیان کی مذمت بھی کی تھی جو امریکہ کے حوالے سے امریکہ نے بیان دیا تھا، اور چینی سفارت خانے نے یہ کہا تھا کہ امریکہ کا الزام غلط ہے کہ کرونا وائرس کا جو بحران پیدا ہوا ہے اس کو چائنا نے چھپانے کی کوشش کی ہے۔ تو اس حوالے سے جو امریکہ کی بیان بازی ہے، جو الزام تراشی ہے، یہ بالکل بے جا اور غلط تنقید کی جا رہی ہے۔ تو اس حوالے سے میں آپ کو کچھ اور بھی بتاؤں تو اس سے پہلے بھی گزشتہ ماہ اسی جو چینی سفیر جن کی ہلاکت ہوئی ہے، انہوں نے اسرائیلی اخبار کو ایک انٹرویو دیا تھا جس میں یہ کہا تھا کہ چین کو قربانی کا بکرا بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو یہ ہیں وہ زمینی حقائق، کچھ حالات و واقعات جو اس ہلاکت کے ساتھ جو شکوک و شبہات جنم لے رہے ہیں۔ حالانکہ ابھی اس کی تحقیقات ہونی ہے کہ اس کی ہلاکت کیسے ہوئی ہے، لیکن جو چین اور امریکہ کے درمیان جو معاملات ہیں وہ اب جو کشیدگی ہے
وہ اب بڑھ چکی ہے۔ جو چین ہے وہ ابھی اپنی ٹیم جو ہے وہ اسرائیل بھیجنے جا رہا ہے، وہاں جا کر وہ تحقیقات ہوں گی۔ اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ اس میں کسی نہ کسی سطح پر امریکہ کا ہاتھ ہے یا امریکہ ملوث ہے، تو یقیناً پھر جو معاملات ہیں وہ بگڑیں گے، تعلقات جو ہیں مزید کشیدہ ہوں گے، اور خاص طور پر یہ جو کشیدگی ہے یہ بڑھے گی، اور پھر ایک سر جنگ کی جانب یا پھر مزید ایک جو معاملات ہیں لڑائی کی جانب بڑھیں گے، کیونکہ جو چائنا ہے وہ ابھی تک شدید تفوّضات کا اظہار کر رہا ہے، شدید غصے کا اظہار کر رہا ہے، کیونکہ اسرائیل جو ہے وہ ابھی تک اس ہلاکت کے حوالے سے کھل کر بات کرنے کو تیار نہیں ہے، اور نہ یہ بتانے جا رہا ہے کہ یہ ہلاکت کیسے ہوئی ہے۔ بہرحال کچھ جو خبریں یہ آ رہی ہیں کہ جو چائنا ہے وہ اپنی ٹیم بھیجنے جا رہا ہے، اس کے حوالے سے تحقیقات ہوں گی، تو جو آنے والے دنوں میں مزید ڈیولپمنٹ ہوں گی اس سے آپ کو آگاہ کریں گے، اور جس طریقے سے ڈیولپمنٹ ہوں گی جو چائنا اور امریکہ کے جو تعلقات چاہ رہے ہیں، اگر ان کے حوالے سے کوئی مزید چیزیں سامنے آتی ہیں تو ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ کریم آپ کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ کریم آپ کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے۔ مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔